جب آپ مسلسل قرآن کچھ عرصہ پڑھتے ہیں تو آپ کو جب کوئی بھی سوچ آتی ہے کسی بھی طرح کی، فار ایگزامپل 100 اگر سوچیں آئی ہیں تو ان میں سے 50% سوچوں کا جواب قرآن کی آیات سے آ رہا ہوگا، یعنی قرآن رسپونڈ کر رہا ہوگا نفس کو۔ آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ قرآن آپ کے اندر کا جو پرومپٹر ہے، جو مونولوگ ہے، یعنی جو انسان اندر بولتا ہے، جو آپ سے باتیں کرتا ہے تنہائی میں، جس سے آپ مکالمہ کرتے ہیں، وہ قرآن بن جائے گا۔ وہ رسپونڈ کرے گا، جواب دے گا۔ یہ والی سوچ ہے قرآن کی، یہ والی آیت اترے گی، وہ والی سوچ ہے کہ قرآن کی یہ والی آیت جواب دے گی۔ کسی پہ غصہ آئے گا، غصے کو معاف کر دو کہ آیت آ جائے گی۔ تو پڑھ رہے ہیں نا بہت دیر سے، تو ڈیٹا رسپانس دینا شروع کر دے گا، ہدایت اترنی شروع ہو جائے گی۔ ایک دوسرا جو میں بات کر رہا تھا کہ دوسرا کام یہ ہوگا، دنیا میں جتنی دیر تک آپ زندہ ہیں، جب بھی کوئی آدمی آپ سے کوئی بات کرے گا، وہ جب بھی کچھ بولے گا، قرآن کی کوئی آیت سے آپ کا رسپانس جائے گا۔ آپ کو پتا ہوگا یہاں سے بولا ہے، کیونکہ ایک بات لکھ دی گئی، طے کر دی گئی، سٹرکچر بنا دیا گیا، سیلڈ کر دیا گیا ہے کہ یہ دنیا کا کوئی بھی شخص قرآن سے باہر جا کے نہیں بول سکتا، اس کے اندر اندر ہی بولے گا۔ سائیکی اس کے اندر لکھی ہے ساری، انسان کا نفس اس کے اندر قید ہے، کہکشائیں قید ہے، اس کے اندر 7 آسمان قید ہے، وہ سب کچھ بہت پہلے سے ایک روشن کتاب میں لکھ رکھا ہے۔ تو بندہ بولے گا، آپ کے منہ سے قرآن نکلے گا، ایسے نہیں نکلے گا جیسے لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ حوالے دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ نہیں، آپ کے اندر کی سوچ کو پتا ہوگا، ہر بات کے جواب میں آپ کو پتا ہوگا یہ بندہ ایسے بولا ہے، اب یہ بندہ ایسے کرے گا، اب یہ بندہ ایسے کرے گا۔ کشف والی بات نہیں کر رہا، غیب کی بات نہیں کر رہا، آپ کو پتا ہوگا لوگ کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں۔ اور اس سارے سلسلے کے نتیجے میں ایک مجموعی بہتری آپ کے کردار میں آنے لگے گی، جس کو آپ قرآن کے بغیر اپنے اندر پیدا ہی نہیں کر سکتے۔ دیر از نو پاسبلٹی، اٹس ناٹ گونا ہیپن۔ تو قرآن پاک پڑھنا شروع کیا خاتون نے، خواتین کی بات ہو رہی تھی، پڑھتے رہے، راستہ سمجھ آ گیا نا، شروع کر دیں، تسبیحات کرنی شروع کر دیں۔ اب آ گئی ہے سچویشنز۔ دیکھیے، آئیڈیل سچویشن کبھی نہیں دی جائے گی کام کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اپنی مرضی سے صورتحال دے گا بندے کو۔ عورتیں کہتی ہیں کہ اب ہمارے پاس حالات نہیں ہیں، ہم باہر نہیں جا سکتے، ہم استاد کیسے ڈھونڈیں؟ تو بندوں کے بھی بڑے مسئلے ہیں۔ جنگ بندے کی آپ سے بہت بڑی لگی ہے، یہ درجے کا فرق نہیں ہے، یہ کچھ اور معاملہ ہے۔ بیان اس کو یہ کرنے جا رہا ہوں کہ کچھ عورتیں ہوں گی جو ٹین ایج میں بھی میری بات سن رہی ہوں گی، اسکول کالجز میں ہوں گی، اللہ کی طلب ان کو ہوگی، اور یہ سوچتی ہوں گی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو تلاش کریں، ہم سچ تک پہنچیں۔ سب سے زیادہ اسپرچویلٹی عورت میں ہوتی ہے، بندوں میں بھی بہت ہے، لیکن بندے کی اسپرچویلٹی کہیں کہیں پہ نظر آتی ہے۔ عام طور پہ یہ لگتا ہے کہ بندے روحانیت میں بہت ہیں، بالکل فضول میں لگے ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا گمراہ ہیں، پتہ نہیں کن کن چکروں میں لگے ہوئے ہیں۔ عورت تو جو بھی آپ دیکھیں گے وہ آپ کو اسپرچوئل ہی نظر آئے گی۔ صرف گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے تو وظیفوں کی کتابیں ہاتھ میں پکڑی گئی ہیں اور مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ تربیت کر دی جائے تو جوہر بہت خوبصورت ہے۔ اب کیا ہے کہ جو بچیاں ہیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، جن کو باہر نکلنا ہے، ان کے پاس انٹرنیٹ ہے نا، تو اس کو پکڑ لیں، قرآن پاک بتا دیا، اس کو پکڑ لیں، یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اب ہو گئی بچی کی شادی، اس کا آ گیا ہسبینڈ، اب یہ ایک نیا معاملہ شروع ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے ہسبینڈ کی بھی بیوی آئی ہے، اس کو بھی یہی آزمائش لگ گئی ہے۔ اگر وہ اللہ کے رستے میں نکلا ہوا ہے تو اس کو بھی بال بچوں کے نان نفقے کی ذمہ داری پڑ گئی۔ تو سچویشن کو الزام نہ دیا کریں، سچویشن ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گیون ہوتی ہے، دی گئی ہوتی ہے کہ اس کے اندر رہو، اسی کے اندر کام کرنا ہے، اسی کے اندر جینا ہے اور اسی کے اندر مرنا ہے۔ اس سچویشن کا گلہ نہیں کرتے۔ اب جب شادی ہو گئی ہے تو پھر ہسبینڈ کو وقت دینا ہے، اپنے بچوں کو وقت دینا ہے، دنیا کی زندگی اچھے طریقے سے گزارنی ہے، اپنے گھر بار کی دیکھ بھال کرنی ہے، کھانا بنانا ہے۔ بہت ساری عورتیں جو ساتھ میں جاب بھی کرتی ہیں، اس کے ساتھ اللہ کو ڈھونڈنا ہے۔ اور اللہ کا ڈھونڈنا ہوتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اللہ کو گم ہوا ہے، اللہ نے نعوذ باللہ کہاں گم ہونا ہے؟ اللہ تو یہی، اس نے تو کہا میں شہرک کے بھی قریب ہوں۔ گم تو ہم ہو گئے ہیں نا، ہم کھو گئے ہیں۔ تو چلتے پھرتے اپنے آپ کو ڈھونڈیں، کھانا پکاتے ہوئے اپنے آپ کو ڈھونڈیں، بچوں سے بات کرتے ہوئے اپنے آپ کو ڈھونڈیں، بستر پر لیٹتے ہوئے اپنے آپ کو ڈھونڈیں، اٹھتے ہوئے اپنے آپ کو ڈھونڈیں، چلتے ہوئے، واک کرتے ہوئے، ہر جگہ اپنے آپ کو ڈھونڈیں۔ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تسبیح پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھیں۔ تو کیا ہوگا کہ جب نیا ڈیٹا آنا شروع ہوگا تو غور و فکر آہستہ آہستہ خود بخود کھلتا چلا جائے گا۔ ایسے نہیں ہوگا کہ آج ذہن میں کچھ نہیں ہے اور اچانک غور و فکر کرنا نصیب ہو جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں بلا وجہ اور اچانک کچھ نہیں ہوتا ہے، وقت لگتا ہے۔ جو شے 40-45 سال کی عمر میں ملنی ہے وہ کوئی 20 سال کی عمر میں مل جانی ہے۔ ہر شے کا ایک وقت ہے، اور وقت کا مطلب میچورٹی ہے، تجربہ ہے، پروسیس ان ٹائم ہے۔ پروسیس ان ٹائم کو صبر کے ساتھ گزارا جاتا ہے۔ ایک بات میں کہہ دوں، عبادت مذہب کا بہت چھوٹا حصہ ہے۔ امپورٹنٹ نان امپورٹنٹ کی بات ہرگز نہیں ہو رہی ہے، بہت ضروری حصہ ہے، فرض حصہ ہے،
لیکن چھوٹا ہے۔ سب سے بڑا حصہ علم ہے، اپنی ذات کی پہچان ہے، وہ صبر کے ساتھ ہونی ہے۔